السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس کے 5 سبجیکٹ اردو لیکچر نمبر 16۔ پیارے بچوں، آج کے لیکچر میں ہم اردو اے کا سبق جو وعدہ کرو سو پورا کرو اس کے سوالات کریں گے، اس کے ساتھ اس کے مشق میں موجود تمام سوالات کریں گے، اس کی سلیس کریں گے اور آخر میں ایک عبارت کریں گے۔ اس عبارت کو پڑھ کے اس کے آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات ہم لکھیں گے۔ تو چلیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا پیج ریڈی کرنا ہے، سبق لکھنا ہے، سبق کا نام لکھنا ہے جو وعدہ کرو سو پورا کرو۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، ہرمزان کون تھا اور اسے کس خلیفہ کے دربار میں پیش کیا گیا؟ جواب، ہرمزان ملک ایران کے ایک صوبے کا حاکم تھا، اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ سوال نمبر 2، ہرمزان نے سزا سے بچنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا اور کیوں؟ جواب، اس نے پانی پینے کی درخواست کی اور کہا کہ جب تک میں پانی پی نہ لوں مجھے قتل نہ کیا جائے۔ خلیفہ نے ایسا ہی کیا۔ ہرمزان نے یہ طریقہ اس لیے اپنایا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس نے تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کیا ہے۔ سوال نمبر 3، کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کرنے والے شخص کی ضمانت دی اور اس شخص کا کیا انجام ہوا؟ جواب، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی ضمانت دی اور اس شخص کا انجام یہ ہوا کہ اس شخص کو معاف کر دیا گیا۔ سوال نمبر 4، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نوجوانوں اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کیوں فرمائی؟ جواب، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضمانت دینے اور دونوں نوجوانوں کے اس شخص کو معاف کر دینے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ سوال نمبر 5، وعدہ پورا کرنا کیوں ضروری ہے؟ جواب، ایفائے عہد ایک اعلیٰ وصف ہے جسے اپنا کر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے معنی ہم یاد کر چکے ہیں۔ ان الفاظ کے جملے آپ لوگوں نے خود سے بنانے ہیں، یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے۔ الفاظ میں پڑھ دیتی ہوں: پاسداری، شکست، وسعت، ضمانت، صادر کرنا اور جلاد۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے، سبق کے مطابق لکھ کر بتائیں کہ یہ جملے کس نے کہے۔ ہم چونکہ اس سبق کی ریڈنگ کر چکے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جملہ کس نے کس سے کہا تھا۔ دادا جان آج آپ کون سی کہانی سنائیں گے؟ یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ دانش نے کہا تھا۔ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں آپ مجھے قتل نہیں کروائیں گے، یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ یہ جملہ کہا تھا ہرمزان نے۔ پہلے تم نے انکار کیا اور اب اسلام قبول کر رہے ہو، یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ خلیفہ نے۔ میں نے احمد کی کتاب آج واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا، یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ فراز نے۔ میرے سوا ان کی دیکھ بھال کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ یہ جملہ پتھر مارنے والے شخص نے کہا تھا۔ اس کے بعد ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے، اس میں انہوں نے کہا گیا ہے کہ مثال میں دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں اور پھر ان حروف کی مدد سے ایک نیا لفظ بنائیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے ہمیں ایک لفظ اور اس سے بنایا گیا نیا لفظ بتا دیا ہے۔ مثال میں دیا گیا لفظ ہے اعتبار، اس کے پہلے انہوں نے توڑ کیے ہیں۔ اعتبار، اس کے حروف الگ الگ کر دیے، الف عین تے بے الف رے، اعتبار۔ اب اس سے جو ایک نیا لفظ بن سکتا ہے وہ ہے عبارت، عین بے الف رے تے، عبارت۔ دوسرا لفظ ہے جلاد، جلاد کے ہم نے توڑ کیے، پھر اس سے جو ایک نیا لفظ بن رہا تھا وہ تھا جال، وہ ہم نے لکھ دیا۔ تیسرا لفظ ہے پانی، پانی سے پانی کے حروف کو توڑ کر ہم نے ان سے جو نیا لفظ بنایا ہے وہ ہے پینا۔ اگلا لفظ ہے تلوار، اس کے حروف سے ایک لفظ بن سکتا ہے وہ ہے رات۔ اگلا لفظ ہے زمین، زمین کے حروف کو الگ کیا تو ان حروف سے ایک نیا لفظ جو بنا وہ ہے میز۔ اگلا لفظ ہے شربت، ان حروف سے ایک تو جو نیا لفظ بن سکتا ہے وہ ترش ہے،
ایک برش بھی بن سکتا ہے، رش بھی بن سکتا ہے، رب بھی بن سکتا ہے. تو ہم نے ایک لفظ لکھ دیا ترش. ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ تمام کام آپ نے اپنی نیٹ کاپی پہ بہت اچھے سے کرنا ہے. اس کے بعد ہم کریں گے اس کی سلیس. سلیس میں جو پیراگراف دیا گیا ہے وہ اس سبق کا پہلا پیراگراف ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کا پہلا پیراگراف لکھ لیا ہے. ملک ایران کے ایک صوبے یہاں سے لے کر زمین پر پھینک دیا. 1 منٹ پیارے بچوں، مجھے اس کا جو پیراگراف ہے وہ جو ہماری ریڈنگ میں لکھا ہوا ہے تیسرا پیراگراف، پہلا پیراگراف نہیں تیسرا پیراگراف ہے. تو تیسرا پیراگراف ہم پورا لکھیں گے. اس میں موجود مشکل الفاظ کے ہم نے معنی لکھے ہیں. حاکم بادشاہ شکست ہو گئی، ہار ہوئی کی حیثیت سے کے طور پر پیش کیا گیا، لایا گیا، بخش دے، معاف کر دے، بھلائی، بہتری، انکار کر دیا، منع کر دیا، حکم صادر کر دیا، حکم دیا یعنی حکم نافذ کیا، درخواست، التجا، جنگ اور کا معنی ہے لڑائی. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی سلیس لکھتے ہیں، تشریح لکھتے ہیں. ملک ایران کے ایک صوبے کے بادشاہ کا نام تھا ہرمزان. مسلمانوں کے ساتھ ایک لڑائی میں اسے ہار ہوئی. پیراگراف میں لکھا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ ایک جنگ میں اسے شکست ہو گئی. تو ہم نے جب اس کی تشریح کی تو ہم نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی میں اس کو تبدیل کر دیا اور پھر معنی کے ساتھ اس کو لکھا ہے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کے ساتھ ایک لڑائی میں اسے ہار ہوئی. ہرمزان جنگی قیدی کے طور پر خلیفہ وقت کے دربار میں لایا گیا. خلیفہ نے اس کے سامنے ایک شرط رکھی کہ اگر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اسلام قبول کر لے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کر دے. اسی میں اس کی دنیا اور آخرت کی بہتری ہے. اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر اسے اس کے جرائم کی سزا ملے گی. جرائم گناہوں کی سزا یعنی کہ گناہ. ہرمزان نے خلیفہ کی بات ماننے سے منع کر دیا. خلیفہ نے ہرمزان کو قتل کرنے کا حکم دیا. جب جلاد آ گیا تو ہرمزان نے پانی پینے کی التجا کی اور خلیفہ سے کہا کہ جب تک میں پانی نہ پی لوں آپ مجھے قتل نہیں کروائیں گے. خلیفہ نے وعدہ کر لیا کہ ہاں تمہیں پانی پینے سے پہلے قتل نہیں کیا جائے گا. ہرمزان نے یہ سنتے ہی پانی زمین پر پھینک دیا. یہ سلیس ہے. اس کے بعد ہم کریں گے عبارت. آپ کو ایک پیراگراف دیا گیا ہے اور اس کے نیچے اس کے سوالات لکھے گئے ہیں. آپ نے یہ پیراگراف اچھے سے پڑھنا ہے. اسی پیراگراف کے سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ انہوں نے آپ کو سوالات دیے ہیں. آپ نے سوالات پڑھنے ہیں اور اس پیراگراف میں سے اس کے آنسرز کو ڈھونڈ کر لکھنا ہے. میں آپ کو ایک سوال اور اس کا جواب پڑھ کے مثال کے طور پر سنا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. پہلا سوال ہے ہمیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے. اب اگر ہم اس کی پہلی لائن پڑھیں تو اس کی پہلی لائن میں ہی ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے. پہلی لائن کیا ہے؟ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، ہم اس کی ترقی کے لیے دل لگا کر محنت کریں گے، اس کے پرچم کو سر بلند رکھیں گے. اب دیکھیں ہمارے پاس پہلا سوال کیا ہے؟ ہمیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو ہمارے پاس جواب ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم اس کی ترقی کے لیے دل لگا کر محنت کریں گے. تو یہاں پہ چونکہ انہوں نے کرنا چاہیے کے لحاظ سے پوچھا ہوا ہے تو ہم لکھیں گے ہمیں اس کی ترقی کے لیے دل لگا کر محنت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے اس کے باقی سوالات پڑھنے ہیں اور ان کے جوابات اس عبارت میں سے تلاش کر کے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں. پیارے بچوں، آج کا تمام کام آپ نے اپنی اردو اے کی کاپیز پر نہایت صاف ستھری لکھائی میں لکھنا ہے اور اس سب کام کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے. ہمارا آج کا لیکچر یہاں مکمل ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.